مل کے صلوات عنایت فرمائے محمد و آل محمد. تو معصوم کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جانور کی زبان کو پہچانتا ہے. فوراً علی نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو گھوڑا جواب دے رہا ہے سرکار زبانی بے زبانی میں گفتگو کر رہا ہے. اے میرے مولا منافقوں نے گڑھا کھود رکھا ہے. منافقوں نے گڑھا کھود رکھا ہے. کتاب کا نام بشارت المصطفیٰ لشیعت المرتضیٰ. ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ نہ محمد کو کوئی وقار جانتا ہے نہ ہم سے زیادہ محمد کی کوئی عزت جانتا ہے. تو انہی کی بشارت ہمارے لیے ہوں گی, ان کے لیے تھوڑی نہ ہوگی جو کہیں ہم تو بالکل انہی جیسے ہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی ارشاد فرمایا کیا بات ہے؟ کہا سرکار منافقوں نے گڑھا کھودا ہوا ہے. اب جناب امیر پوچھ رہے ان سے جو منافقین بیٹھے ہوئے تھے من حفرتا, کس نے اس گڑھے کو کھودا؟ من حفرتا, کس نے اس گڑھے کو کھودا؟ یہ من موصولیہ ہے. کس نے اس گڑھے کو کھودا؟ پہلے مسکراہٹ تھی اب چہرے کے اوپر ہوائیاں پڑنے لگی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پہلے مسکراہٹ تھی اب ہوائیاں پڑنے لگی. من حفرتا, کس نے گڑھے کو کھودا؟ کس نے گڑھے کھودا؟ سب چپ, لیکن آپ نہ چپ رہیے گا ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی. ٹھیک ہے, سب چپ. پھر ارشاد فرمایا میں تم سے پوچھ رہا ہوں من حفرتا, کس نے اس گڑھے کو کھودا؟ جب کوئی نہیں بولا تو اب علی ارشاد فرماتے ہیں نہیں بتاؤ گے کس نے کھودا؟ میں اپنے گھوڑے سے تمہارے نام پوچھوں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, میں اپنے گھوڑے سے تمہارے نام پوچھوں؟ میرا گھوڑا بتائے گا کس کس نے اس گڑھے کو کھودا ہے. علی نے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے منافقوں تم ہمیں سمجھنا چاہتے ہو, پہلے اس سواری کو سمجھ لو جس کے اوپر علی سوار ہوتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی طرف. سواری تو سمجھ میں نہیں آئی ہے, چلے ہیں سوار کو سمجھنے کے لیے. عزیزان گرامی اللہ جسے چاہتا ہے کامیابی عطا کرتا ہے. کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں پاکستان کی سرزمین کے اوپر ابھی بحیات ہے الحمدللہ علامہ اسد حیدر ہاشمی, پنجاب کے صوبے پنجاب کے رہنے والے مولانا گلفام ہاشمی صاحب کے رشتہ داروں میں سے ہیں. ہو سکتا ہے یہاں ملتان کا کوئی بیٹھا ہو تو جا کے معلومات کرے گا, اور اگر نہ ملے تو جب میں یہاں پھر ملوں تو مجھ سے پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے, کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. خود کتاب کا نام ہے سرکار وفا. کتاب کا نام کیا ہے؟ سرکار وفا. رائٹر کا نام کیا ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے؟ اسد, جی اسد حیدر ہاشمی. عزیز ہیں کن کے؟ علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب کے. اتنا رشتہ میں نے بتا دیا ہے, اب بھی اگر بھول جائے تو میں کیا کروں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی. اور جب مجلس بیٹھا کیجئے تو فضائل میں خوش ہویا کیجئے. ٹھیک ہے, اور سر جھکا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, سر لٹکا کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, خانہ پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا منہ ہمیں دکھانے کے لیے مت آئیے. ہم تو نہ جانے کتنے بڑے بڑے مجمع کا منہ دیکھا کرتے ہیں, اور اللہ نے ہمیں اتنی حس دی ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھتے ہوئے ہم سمجھ جاتے ہیں کتنے واہ والے ہیں, کتنا منہ لٹکا کے بیٹھنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہمیں شعور اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں دیا ہے. یہ تو اپنی اپنی محبت کی بات ہوتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو, اس کے اندر وہ تحریر فرماتے ہیں, شعر کی صفت بیان کر رہے ہیں. دیکھیے 10 بج چکے ہیں, اب بتائیے میں آپ کو سناؤں یا ختم کر دوں؟ چونکہ بھی ہمیں ہر روز خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر آپ لوگ کہیں تو میں 10 منٹ اور لیتا ہوں, جو بات رک جائے گی کل سنا دوں گا. ایک جیتی جاگتی صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد. اچھا, ہم لوگ جو عام طور پر اردو میں گفتگو کرتے ہیں ہر مطلب ایک ہی لفظ سے بہت سے معنی مراد لیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اسد کو دیکھا تو بھی شیر کہا, شیر کو دیکھا تو بھی شیر کہا, غضنفر کو دیکھا تو بھی شیر کہا, لیس کو دیکھا تو بھی شیر کہا, زرغام کو دیکھا تو بھی شیر کہا, کسور کو دیکھا تو بھی شیر کہا. سب کے آلات اور سب کے معنی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب کے معنی ایک ہی ہیں, شیر ہے.
حیدر کو دیکھا تو بھی شیر کہا. لیکن یہ سب کی وجوہات انہوں نے تحریر فرمائی ہے. خدا کی قسم اتنی پیارے فقرے انہوں نے لکھے ہیں کہ اللہ ان کو علم میں اور اضافہ فرمائے. وہی کہتے ہیں کہ ہم نے 480 صفتیں، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی مولانا نے 480 صفتیں شعر کی بیان کی ہیں. پھر دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بلند ہو جائے. 480 صفتیں علامہ نے، اسد صاحب نے، چونکہ ان کا خود نام اسد ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، انہوں نے صفتیں شعر کی بیان کی ہے. کتنی بیان کی ہے؟ 480. ہم آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اسد سے مراد شعر، زرگام سے مراد شعر، قصور سے مراد شعر، لیث سے مراد شعر، حیدر سے مراد شعر، تمام چیزوں سے مراد ہم صرف شعر لیتے ہیں. عباس سے مراد شعر، میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو یہ سب کے معنی ایک بنتے ہیں، لیکن الگ الگ انہوں نے اس کی صفتیں بیان کی ہیں. بس ایک ایک صفتیں سن لیجئے، جہاں بات رک جائے گی آگے بڑھ جائے گی. عزیزان گرامی، سب سے پہلے انہوں نے ارشاد فرمایا حیدر کو کیوں شعر کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ حیدر جو شعر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ مجھے ابو الفضل تک جانا یاد نہیں ہے بات کہ بھئی حیدر کو کیوں شعر کہا جاتا ہے. یہ صرف آپ کی محبت ہے، اہل بیت کا عطیہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی دے رہا ہوں. پہلے دن میں نے کہا تھا کہ میں کوئی چیز بچا کے رکھتا نہیں ہوں، جتنی تیاری ہوتی ہے پڑھ کے جاتا ہوں. میں کیا کروں گا رکھ کے، ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزو، ارشاد فرمایا حیدر سے مراد کیا سمجھتے ہو؟ حیدر سے مراد کیا تم صرف شعر سمجھتے ہو؟ کہا نا، اس سے مراد یہ ہے، اور خود کتاب کے اندر سیرت حلبیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت کے عالم لکھتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے خیبر میں لفظ حیدر استعمال کیا تھا، اتنا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، خیبر میں جب لفظ حیدر استعمال کیا تھا، اس سے ایک دن پہلے مرحب نے خود خواب میں دیکھا تھا کوئی ایسا شیر ہے جو ہمیں چیر رہا ہے، ہمیں پھاڑ رہا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، خواب میں اس نے دیکھا تھا ایک دن پہلے کوئی ایسا شیر ہے جو ہمیں چیر رہا ہے، ہمیں پھاڑ رہا ہے. جس دن یہ واقعہ اس سے ایک دن پہلے. تو اب وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ حیدر کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، جب شیر پہاڑی سے آہستہ آہستہ شکار کے چکر میں نیچے اترتا ہے، اس نیچے اترنے کی جو ادا ہوتی ہے اسے حیدر کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی جب وہ پہاڑی سے، ہمارے مولا اتنے چھوٹے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. مطلب جب پہاڑی سے، پہاڑی مراد بلندی سے، جب بلندی سے یہ شیر نیچے کی طرف آتا ہے، پائن کی طرف آتا ہے، اب جو اس کے چلنے کی ادا ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ حیدر کہا جاتا ہے. زرغام کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، زرغام کب کہا جاتا ہے شیر کو؟ کہا زرغام اس صورت میں کہا جاتا ہے جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہو، جسے ہم آپ کہتے ہیں پھوہار پڑ رہی ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی ہلکی ہلکی جب پھوہار پڑ رہی ہو، اس پھوہار کے اندر شیر اپنے شکار کو لے کر اپنے منہ میں دبا کے جب بڑی شان سے اکڑ کے چلے، اس وقت اسے زرغام کہا جاتا ہے. اب تاریخ کا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. خندق میں یہی کنڈیشن ہوئی تھی، خندق میں یہی حالات ہوئے تھے. جناب امیر نے عمرو ابن عبدود کا جب سر کاٹا تھا، اور کاٹنے کے بعد ہاتھ میں لے کر جب علی ایسے ہی چل رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی پھوہار میں شیر شکار کو لے کے چلتا ہے، تو کسی بزرگوار کو برداشت نہیں ہوا. میں کیا عرض کر رہا ہوں، جب علی چل رہے تھے تو کسی بزرگ آدمی کو، بڈھے آدمی کو برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے آج علی کتنا اکڑ کے چل رہے ہیں. رسول نے جواب دیا یہ علی کا اکڑنا اللہ کو یادہ بہت پیاری لگ رہی ہے. ایک صلوات عنایت فرمائے مل جل کے محمد و قصور کسے کہا جاتا ہے؟ اور ایک لفظ استعمال کیا اجمع، عین سے اجمع نہیں ہے، الف جیم میم الف، اجمع. اجمع اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس جھاڑی کو کہا جاتا ہے جہاں کے اوپر شیر
رہنا پسند کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے عجمہ. الف سے یاد رکھیے گا, اگر ڈکشنری میں ڈھونڈیے گا عین سے نہیں ملے گا, الف سے ملے گا. یعنی اس شیر کو کہا جاتا ہے, اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کے اوپر شیر رہنا پسند کرتا ہے. اب ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے ناچیز جا رہا ہے, جس جگہ وہ رہنا پسند کرتا ہے جس جھاڑی میں, اس جھاڑی کو کیا کہا جاتا ہے؟ عجمہ کہا جاتا ہے. اور جب ہلکے سے جھانک کے شکار کو گھورتا رہتا ہے کہ اب مجھے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے جھاڑی سے, تو اسے کسور کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, یعنی جب اس کو یہ خواہش رہتی ہے کہ اب مجھے اس کے اوپر حملہ کرنا ہے, اور جب وہ حملے کی پلاننگ کرتا ہے تو اسے کسور کہا جاتا ہے. اور عباس کسے کہا جاتا ہے؟ دامنے وقت میں گنجائش نہیں, کل آگے سنا دوں گا. اور عباس کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں سارے شیر ایک شیر کو راستہ دے دے اسے عباس کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, جس کا انتظار رسول کرے, جملہ سنیے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ سب ادبیات ہوتے ہیں, اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. جس کا انتظار رسول کرے, جس کا انتظار پردے کے اندر کبریائی کرے, میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس کا انتظار خود محمد کرے, جس کا انتظار پردے کے اندر کبریائی کرے تاکہ بیچ میں پردہ رہے, پتہ چلے کون کدھر ہے, اس کو علی کہا جاتا ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, پھر دوہرا رہا ہوں, جس کا انتظار نبوت کرے, جس کا انتظار آخری نبی کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. جس کا انتظار کبریائی کرے اسے اللہ کہا جاتا ہے. جس کا انتظار کرے اسے علی کہا جاتا ہے. اور جس کا انتظار خود علی کرے اسے عباس کہا جاتا ہے. جس کا انتظار خود جناب امیر کرے اسے عباس کہا جاتا ہے. 26 ہجری 4 شعبان المعظم, زینت مسجد کے اندر, زینت مسجد کے اندر فضہ دوڑی ہوئی آئیں. آنے کے بعد سلام کیا, تبرکت الوجہ, چہرہ کھلکھلا اٹھا, پھول کی طرح کھل اٹھا, پھول جیسے کہا جائے. کیا بات ہے فضہ؟ ارشاد فرمایا جاءت اللتی انتظرتہ, یا علی وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. یا علی وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. بس بات روک رہا ہوں, اس کے آگے کل آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. یا علی وہ آ گیا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. جناب امیر بیت الشرف کے اندر تشریف لے آئے. ام البنین کے ہاتھ میں ہے ننھا سے یہ چاند. دیکھا علی نے, یحرک اللسان, لفظ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر حرف کا ضامن ہے قمر عباس. ٹھیک, یحرک اللسان, اپنی زبان کو حرکت دی علی نے. عینے ہے و اذنے ہے و فم ہی, دونوں آنکھوں کو چوما, دونوں کان کو چوما اور ہونٹوں کے اوپر پھیرے. ثانیہ زہرا نے پوچھا بابا اس کا مرتبہ کیا ہے؟ میں کیا یاد کر رہا ہوں, یعنی جناب زینب اپنے بابا سے سوال کر رہی, بابا یہ آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو علی مسکرا کے جواب دے رہے ہیں, یہ اس لیے میں نے کیا, حق دیکھے, حق سنے, حق بولے. میں کیا یاد کر رہا ہوں, حق سنے, حق بولے, حق کو دیکھے. کیوں؟ اس لیے کہ حق والا کہہ رہا ہے. عزیزان گرامی, پھر ارشاد فرماتی ہیں اماں نے نام رکھا. کیا عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو, یعنی شہزادی نے اپنی زندگی میں عباس کا نام رکھ دیا تھا. عباس کا نام خود جو ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, بی بی ارشاد فرماتی ہیں بابا ماں نے تو نام رکھا,
آپ بھی تو میرے بھیا کا کچھ نام رکھیے۔ علی مسکرائے، مسکرانے کے بعد اپنے چہرے کو جھکانے کے بعد کہا تمہاری ماں نے نام عباس رکھا ہے، میں اسے آج سے ابو الفضل کہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس دن سے یہ سلسلہ چلا ہے۔ وہ علی جس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، تاریخ گواہ اس بات کے اوپر، پوری زندگی جناب امیر کی آپ اٹھا کے دیکھیے اور پڑھیے حیات طیبہ، چاہے نجم البلاغہ کا مطالعہ کیجیے، جتنی سیرت کے اوپر مولا کی کتابیں لکھی گئی آپ سب ملاحظہ فرمائے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ مولا نے کبھی اللہ سے اپنے لیے کچھ مانگا ہو۔ جتنی بھی چیزیں مولا کے اندر تھیں، چاہے شجاعت ہو، چاہے بہادری ہو، کوئی بھی ہو، جتنے القابات ملے تھے، خود اللہ نے جناب امیر کے اندر ودیت فرمائے تھے۔ اللہ نے خود مولا علی علیہ السلام کے اندر ودیت فرمائے تھے۔ توجہ سے میرے فکرے کو سنیے گا، جو علی جس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، وہ علی رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں مصلی کو بچھا کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہا ہے پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے۔ یا علی کہ آپ کے گھر میں بیٹے نہیں ہیں؟ کہ بے شک بیٹے ہیں، محمد حنفیہ جیسا بیٹا ہے، حسن و حسین ہمارے بیٹے ہیں، لیکن مباہلے کے بعد جب دنیا سلام کرے گی یبن رسول اللہ کہہ کے سلام کرے گی۔ میرا گھر بیٹوں سے خالی ہو گیا، پروردگار مجھے ایک بیٹا دے دے، جیسے میں محمد کے لیے رہتا تھا ویسے وہ میرا بیٹا میرے حسین کے کام آئے۔ اگر وہ نہ دیتا، فکروں کی قدر کیجئے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں، اگر وہ نہ دیتا تو اس کی شان کریمی کے اوپر حرف آ جاتے، اس لیے کہ جس بندے نے کبھی ہم سے کچھ نہیں مانگا، آج اگر مانگ رہا ہے تو اسے بڑھ چڑھ کے دیا جائے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، آپ کا بیٹا ہے ماشاءاللہ، دیکھتا ہے کہ میرے باپ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر خود قوت اتنی ہے کہ وہ اپنی بہت سی خواہشات کو اپنی محنت کے ذریعے سے خود پورا کر رہا ہے، بہت کم اپنے باپ سے مطالبہ کرتا ہے یا مانگتا ہی نہیں ہے۔ اب اگر وہ لائق بیٹا جس نے کبھی آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ نے خود دیا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر وہ خود کبھی اس منزل میں پہنچ کے آپ سے کچھ مانگے تو باپ کا یہ دل کہے گا کہ جس بیٹے نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا آج مانگ رہا ہے تو جتنا مانگ رہا ہے اس سے بڑھ چڑھ کے دیا جائے، اس لیے کہ اس نے مجھ سے کبھی مانگا نہیں ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لڑکے نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اب جب مانگ رہا ہے تو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے دیا جائے۔ جس علی نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا وہ مانگ رہا ہے، اللہ نے دیا، ہو بہو تصویر علی، چلنے کا انداز بالکل علی جیسا، گفتگو کرنے کا انداز بالکل علی جیسا، گھوڑا دوڑانے کا انداز بالکل علی جیسا۔ عزیزان گرامی، کل سرکار باب الحوائج کی عمر مبارک 3 برس کی ہے۔ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مقتل سادات کے یہ فقرے ہیں، اس کے اندر یہ فقرہ لکھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام تشریف فرمائے، ان کے بغل میں جناب قمبر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار سید الشہداء نے پیاس محسوس کی ہے، کہا نہیں ہے، صرف مولا نے پیاس محسوس کی ہے، حس کا مادہ جسے کہا جاتا ہے۔ حسین نے کسی سے پانی مانگا نہیں ہے، صرف محسوس کیا ہے کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ عمر مبارک کل 3 برس کی ہے۔ گئے گھر کے اندر، حجرے کے اندر ایک کوزے کو بھرنے کے بعد سر کے اوپر رکھا، لے کے چلے ہیں حسین کی طرف۔ جب لے کے چلے، امام کی نظریں اٹھیں، عجیب و غریب منظر دیکھا، جام چھلکا، پانی چھلکا، کچھ قطرات کپڑوں کے اوپر گرے۔ جیسے حسین نے دور سے دیکھا، دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد اٹھایا، گلے سے لگا لیا، اے میرے بھیا میں نے تم سے تھوڑی نہ کچھ کہا تھا، میں نے تم سے تھوڑی نہ پانی مانگا تھا۔ شاید عباس جواب دے، اے میرے آقا آپ جس کی اولاد ہیں اسی باپ کا خون میرے رگوں کے اندر بھی دوڑ رہا ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ زمانہ آئے گا، اللہ تش کی صدائیں بلند ہوگی، میری بڑی کوشش ہوگی کہ پانی پہنچ جائے لیکن یہ پانی نہ پہنچے گا۔ عزیزان گرامی، ہم عباس کو اس لیے عباس کہتے ہیں، غازی کو اس لیے غازی کہتے ہیں،
خود پانی کے اندر ہے، گھوڑا پانی کے اندر ہے، مشق پانی کے اندر ہے. کبھی اکیلے سوچئے گا جو میں پڑھ رہا ہوں آنکھوں کے اندر اشک نکل آئیں گے میرے عزیزو، اور جب بھی یاد آ جائیں اس حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یعنی خود پانی کے اندر، گھوڑا پانی کے اندر، مشق پانی کے اندر، پھر بھی پانی کی طرف رخ نہیں کیا ہے. پیاسا شیر دریا سے برآمد ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی تصویریں نظر آئی ہیں. ہم کیسے پانی پی لیں؟ حسین کے بچے پیاسے رہ گئے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ تو درجہ شہادت کی بات ہے کہ جب حسین کو سرکار باب الحوائج نے پکارا ہے، چونکہ وہ تمام چیزیں میں نے چھوڑ دی، جب پکارا ہے تو خدا کسی بھائی کو منظر نہ دکھائے جو امام مظلوم کربلا نے دیکھے. اللہ حسین نے جیسے یہ فکریں سنے کہ بھائی نے مجھے پکارا ہے، اللہ آپ کو دن دکھائے کہ آپ کربلا جائیے زیارت کے لیے. انشاءاللہ آپ دیکھیے سرکار باب الحوائج کا جہاں روضہ بنا ہوا ہے، 2 قدموں کے فاصلے کے اوپر، پہلے فاصلے کے اوپر ایک بازو کے نشان بنے ہیں، تھوڑے سے فاصلے کے اوپر دوسرے بازو کے نشان بنے ہیں. اب حسین چلے ہیں تو سب سے پہلے فکرہ ارشاد فرما، بھیا تمہارے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. یعنی اتنا بھروسہ تھا امام مظلوم کربلا کو، تمہارے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اور جب پہنچے ہیں میدان قتال کے اندر، کوئی چیز اٹھائی بوسہ دیا، گلے سے لگا لیا، پھر اٹھایا بوسہ دیا، گلے سے لگا لیا. نجف کا رک کر کے آواز دی، بابا علی مرتضیٰ یہ وہی ہاتھ ہے جو 21ویں رمضان کو آپ نے ہمارے حوالے کیا تھا. اللہ اکبر. گئے اور جانے کے بعد گفتگو شروع ہوئی ہے. ارشاد فرمایا، جب میں دنیا میں آیا تھا تو میں نے سنا ہے سب سے پہلے آپ کے چہرے انور کی زیارت کی تھی. جب دنیا سے جا رہے ہوں تو خواہش یہ کہ جاتے جاتے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا چلا جاؤں. بھائی بھائی سے گفتگو کر رہا ہے. عزیزان گرامی، ارشاد فرمایا بات کیا ہے کہ آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. معلوم ہے آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے جد عباس کے جب مصائب پڑھے جائیں وہ آنکھیں جو روتی نہیں وہ باہر کیوں نہیں نکل آتی. یہ چھٹے امام کا قول موجود ہے کہ ان کی مصیبتیں سننے کے بعد اگر آنکھیں نہیں رہتی آنکھوں باہر کیوں نہیں آ جاتی. ہمارے جد کے اوپر کیسی کسی مضبوطی پڑی. یہ مصیبت عباس کی کیا کم ہے کہ لوگ جب گھوڑے سے گرتے تھے کم از کم اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیتے تھے. علی کا یہ لال جب گھوڑے سے زمین کے اوپر آیا تو ہاتھ بھی نہیں تھے کہ ہاتھ کا سہارا لیتا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے. بھائی نے ابا کے دامن کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد خون بھری آنکھوں کو صاف کیا. بھائی نے بھائی کے چہرے کو دیکھا، روح کا فسے انسری کو پرواز کر گئی. حسین علم لے کے آئے ہیں خیمے کی طرف. سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. اللہ اکبر. علم تو دکھائی دیا لیکن علمدار نظر نہیں آتا. عزیزان گرامی، میں چاہتا تو یہی مجلس ختم کر دیتا، لیکن شب جمعہ ہے اور سرکار باب الحوائج کے مصائب ہو رہے ہیں. عباس کا نام عباس اور سبب سے بھی ہے کہ کوئی بھی مشکل میں پکارے اس کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو، خود بحر العلوم تحریر فرماتے ہیں جب مصیبتوں بہت گرفتار ہو جاؤ اور یہ سمجھ جاؤ ہماری مصیبت کو کوئی حل نہیں ہے تو شب جمعہ اور منگل کے دن رات کو استغاثہ کیا کرو عباس کے نام کا، پھر دعا کیا کرو. کیسے ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری دعا مستجاب نہ ہو. یہ بحر العلوم تحریر فرماتے. عزیزان گرامی، لیکن بس روایت کی کچھ فکریں سن لیجئے. مجلس تمام، کیونکہ مجھے بھی پتا ہے کل چھٹی کا دن ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا بڑے سکون کے ساتھ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا تمام بیویوں نے اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. اللہ اکبر. علی کی بیٹی نے بھی اپنے آپ کو ناکے سے گرایا. خدا کی قسم زینب کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے قبر رسول کی طرف آئی ہے. آنے کے بعد آواز دی ہے، نانا، اے میرے نانا. نانا زینب آئی ہے. نانا آپ کی نواسی آئی ہے. نانا نانا لوگ مسافرت میں جاتے ہیں، سوغاتیں سفر لے کر آتے ہیں. نانا آپ کی نواسی بھی گئی تھی مسافرت کے اوپر، سوغاتیں سفر لے کر آئی ہے. اے نانا قید خانہ شام میں سکینہ کو چھوڑ آئی. نانا
नाना आपकी हम शक्ल को करबला में छोड़ आई नाना, हुसैन को करबला में छोड़ आई नाना, अब्बास को करबला में छोड़ आई नाना, नाना हमारे ऊपर बड़े जुल्म ढाए गए नाना, नाना हमने हर शे को बर्दाश्त किया नाना, नाना आपसे शिकवा करूं सुनेंगे नाना, लोग हमारे ऊपर सदके की खजूरें फेंक रहे थे जिनके ऊपर सदका हराम है, लोग हमारे ऊपर सदके की खजूरें फेंक रहे थे नाना, हमने वो भी बर्दाश्त किया नाना। ये कहते कहते एक मर्तबा अली की बेटी ने इरशाद फरमाया, नाना हुसैन को नहीं लेके आई हूं, अल्लाह अकबर, ये नाना हुसैन को नहीं लेके आई हूं, लेकिन हुसैन के खून में डूबा हुआ कुर्ता लेके आई हूं। ये कह के अली की बेटी ने गठरी को खोला, खोलने के बाद एक कुर्ते को निकाला जो खून में डूबा हुआ था, कब्र मुतहर के ऊपर डाल दिया। नाना, ए मेरे नाना, हुसैन नहीं आए मेरे साथ, लेकिन हुसैन के खून में डूबा हुआ कुर्ता लेके आई हूं। जुमला सुनेंगे, जैसे ये कुर्ता डाला गया, अल्लामा बहरुल उलूम तहरीर फरमाते हैं, नबी की कब्र के अंदर लर्जा पैदा हो गया। एक मर्तबा आवाज आई, ए मेरी नवासी है, उठा ले। ज़ैनब ने आवाज दी, नाना आपसे एक कुर्ता नहीं देखा जा रहे? ए मेरे नाना, मेरी निगाहों के सामने मेरा भैया ज़िबा हो रहा था। ए मेरे नाना, भाई तिल्ले ज़ैनबिया से खड़ी देख रही थी नाना, मेरा भैया पानी मांग रहा था, लेकिन मेरे भैया को किसी ने पानी नहीं दिया नाना। ये शिकवा करते करते एक मर्तबा अली की बेटी अजीब गरीब फिक्रा कहती है, बस इसी के ऊपर फिक्रे के ऊपर मजलिस तमाम मेरे अजीजों, ए मेरे नाना, फिर भी ज़ैनब आपसे कोई शिकवा नहीं करती है। हमें दरबार में लाया गया नाना, हमें कैदियों के साथ रखा गया नाना, हमें ऐसे दरबार में लाया गया जहां शराबियों का मजमा था नाना, ऐसे कैद खाने में रखा गया जहां रात को शबनम पड़ती थी, दिन की धूप आती थी नाना। ये सब सहुबतें नाना हमने बर्दाश्त किए नाना, लेकिन फिर भी आपसे ज़ैनब शिकवा नहीं करती। लेकिन चलते चलते नाना आपसे एक बात जरूर कहूंगी नाना, अगर इन नामहरमों का मजमा न होता, ज़ैनब अपनी पुश्त खोल के दिखा देती। ए नाना, क्या सौगात में ताजियानी भी मिलते हैं नाना? नाना ज़ैनब ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया।